اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایام فاطمیہ سے ہم ابھی فارغ ہوئے ہیں، جو کہ 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک منایا گیا۔ بس جس طرح 13 جمادی الاول ایک اہم تاریخ ہے، اسی طرح 13 جمادی الثانی بھی ایک اہم تاریخ ہے۔ اور ایام فاطمیہ میں ہم نے بی بی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت منزلت پر روشنی ڈالی۔ 13 جمادی الثانی کو بی بی کی چاہنے والی ایک کنیز کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ وہ کنیز ہے کہ جو کربلا میں تو موجود نہیں تھی، لیکن جب بھی کربلا کا نام آتا ہے تو اس مخدرہ، اس معظمہ، اس مقدس شخصیت کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ کربلا کا معرکہ وہ معرکہ ہے کہ جس میں حق و باطل کی نشاندہی ہوئی، جہاں بہت سارے لوگوں کے شرف، وقار اور مرتبے میں اضافہ ہوا، بلکہ یوں کہہ لیجئے ان کی منزلت آشکار ہوئی۔ وہاں پہ بہت سارے منافقین کے چہروں سے نقاب کشائی ہوئی۔ حدیث رسول میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی میں آیا ہے کہ علی، میں نے تنزیل قرآن کے لیے جنگ کی تھی، تم تعویل قرآن کے لیے جنگ کرو گے۔ اور فقط علی نہیں، ان کے صاحبزادے مولا حسین نے بھی تعویل قرآن کے لیے جنگ کی، کہ جب قرآن کے معنی تبدیل کیے جا رہے تھے، اور جب اولی الامر کسی اور کو قرار دیا جا رہا تھا، انما ولیکم اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، کہ تمہارے ولی اللہ، رسول اور اولی الامر ہیں۔ تو اولی الامر ہر اس خلیفہ وقت، بادشاہ وقت، حاکم وقت کو بنا دیا گیا کہ جو اقتدار کی کرسی پہ براجمان ہوا، چاہے وہ زور و زبردستی ہوا ہو، چاہے وہ فسق و فجور کا حامل ہو، اس کے حکم کو، اس کی اطاعت کو لازم قرار دیا گیا۔ اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلم بن عقبہ، کہ جس کو مدینہ اور مکہ تاراج کرنے کے لیے بھیجا گیا، واقعہ حرہ کے بعد مدینہ کو تباہ و برباد کرنے کے بعد جب وہ مکے کا رخ کرتا ہے اور اس کا آخری وقت آتا ہے، جہنم واصل ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم، اگر مجھے حکم دیا جائے کہ کعبے کو ڈھا دو تو میں کعبے کو ڈھا دوں گا، کیونکہ یہ حکم اولی الامر یزید کی طرف سے ہوگا۔ تو ایسے موقع پر بڑی سے بڑی قربانی بھی اگر دی جائے تو وہ ناکافی ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے اس قربانی کو اپنے ذمے لیا۔ اور جب امام حسین چلے تو ان کے ساتھ ان کے جانثار بھی چلے، اس میں بچے بھی شامل تھے اور خواتین بھی۔ جہاں کربلا کے میدان میں قربانی کی بات آتی ہے تو امام حسین کا نام سب سے آگے، اور اس کے بعد ان کے جانثاروں کا۔ لیکن جب خواتین کی باری آتی ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام سب سے آگے، اس کے بعد تمام خواتین کا۔ جناب زینب کربلا کے واقعے میں موجود تھی، لیکن ایک ایسی خاتون جو کربلا کے واقعے میں موجود نہ ہو اور اس کا نام کربلا کے واقعے کے ضمن میں لیا جائے تو واقعی ایک حیرت کی بات ہے۔ اس
مقدرہ، اس معظمہ، اس مقدس شخصیت کا نام ام البنین ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کربلا والوں نے ہر قسم کی صعوبتوں کو، پریشانیوں کو جھیلا۔ ام البنین نے انتظار کی صعوبتوں اور پریشانیوں کو جھیلا، اپنے چاروں بیٹوں کو بھیج کر خدا کا شکر ادا کیا، اور اگر ان کو فکر تھی تو اپنے آقا حسین کی فکر تھی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے خاندان میں اور جن سے شادی کی خواہش کے اظہار میں مولا علی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور خواستگاری میں عقیل بن عبد المطلب۔ تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس جاہ و جلال کا حامل ہوگا ان کا خاندان، اور کن صفات کی حاملہ ہوں گی یہ مقدس شخصیت۔ کربلا کے واقعے میں پیچھے رہ جانے والوں میں مردوں میں جن کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے عبداللہ ابن جعفر طیار کا، جنہوں نے اپنے دونوں بیٹے بطور صدقہ اپنی زوجہ بی بی زینب کے حوالے کیے، اور اس کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ ام البنین کا، جنہوں نے اپنے چاروں بیٹے خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے دے دیے۔ سب سے پہلے ام البنین کے خاندان کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ اپنے شریک حیات کا انتخاب کرتا ہے تو شریک حیات کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کو بھی دیکھتا ہے، یعنی جس ماحول میں اس کے شریک حیات کی پرورش ہوئی، کیونکہ خاندان کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے، اس خاندان کی اچھائیاں اور برائیاں اس کی جسمانی ساخت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور اگر خوبصورتی، صحت مندی، طاقت اس خاندان میں پائی جائے گی تو وہ جسمانی طور پہ وہ تسلسل کے ساتھ نسل میں نظر آئے گی۔ اسی طرح بیماری اگر خاندان میں ہوگی تو وہ بیماری نسل در نسل چلے گی۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا احساس اور جس کا انکشاف بچے کے بڑے ہونے کے بعد ہوتا ہے، کہ روحانی اور ذہنی صفات کا بھی تعلق خاندان سے ہوتا ہے، مثلا شجاعت کا، سخاوت کا، عبادت کا، انصاف پسندی کا، حیا کا۔ اگر خاندان ان خواص کا حامل ہے، یعنی شجر طیبہ ہے اور پاک و پاکیزہ خاندان ہے، تو نسل بھی ایسی ہوگی، اور اگر خاندان غلیظ ہے، شجرہ خبیثہ ہے، تو اس میں پرورش پانے والے افراد اور نسل بھی ایسی ہوگی۔ بنی کلاب وہ خاندان تھا کہ جس سے ام البنین کا تعلق تھا، اور یہ خاندان ایک بادشاہی حشمت اور جاہ و جلال کا حامل تھا، اور یہ حقیقت ہے، تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ اس قبیلے کے اس زمانے کے بادشاہوں کے ساتھ مراسم تھے۔ یہ خاندان عرب میں ایسا ہی تھا جیسے کہ انگوٹھی میں نگینہ ہوتا ہے، یا تاج میں اس کا جسے کہتے ہیں کہ ہیرا۔ لیکن بنی ہاشم کے بعد اگر کوئی خاندان کسی تعریف و توصیف کا مستحق ہے تو وہ بنی کلاب ام البنین کا خاندان ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ خاندان اتنا بہادر اور پر حشمت تھا کہ یہ جب جنگ میں کسی فریق کی حمایت کی ٹھان لیتا اور جنگ میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا تو اس فریق کی جنگ یقینی ہوتی، اور اگر وہ اپنے آپ کو ودڈرا کر لیتا، یعنی واپس لے لیتا اپنا نام، تو اس کی بدنصیبی ہوتی۔ جنگ حنین وہ جنگ تھی کہ جس میں قبیلہ حوازن مسلمانوں کے خلاف تھا، اور قبیلہ حوازن کو یقین تھا کہ بنی کلاب ہمارا ساتھ دے گا، لیکن بنی کلاب نے مسلمانوں کے خلاف قبیلہ بنی حوازن کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ایک بزرگ نے یہ دیکھ کر بنی حوازن کے کہا کہ اب ہار ہمارا مقدر ہے، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ حوازن کو شخص
شکست ہوئی، حالانکہ بڑا ہی مضبوط قبیلہ، بڑے جنگجو لوگ تھے۔ بنی کلاب کے جو رئیس تھے، جو امیر تھے، وہ ام البنین کے والد تھے، حزام بن خالد بن کلاب۔ حزام کو ہا پہ کسرہ یعنی زیر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اور ہا پہ ضمہ یعنی پیش کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے معنی ہے چوڑے سینے والا، یعنی آپ کی قد و قامت، جسامت ایک جنگجو سپاہی کی طرح تھی۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ جنگجو سپاہی تھے، بلکہ مہمان نواز بھی تھے، زیرک بھی تھے، دانش مند بھی تھے، معاملہ فہم بھی تھے، انصاف پسند بھی تھے۔ ان کی والدہ ثمامہ، کہ جس کا مطلب ہے خود رو گلاب یا پھول، سے ثمامہ، یعنی ایسا پھول جو خود بخود پرورش کرے، پروان چڑھے بغیر کسی نگہداشت کے۔ اور ایک اور نام جو ثمامہ کے علاوہ ہمیں ملتا ہے آپ کی والدہ کا، ثمالہ، وہ بھی سے، اور ثمالہ کا مطلب ہے شربت کا جھاگ یا تالاب کا پانی، اور یہ دونوں مفاہیم بھی انسان کو فرحت بخشتے ہیں۔ نہر یا تالاب یا پانی اگر کہیں ہو تو وہ جگہ خوبصورت ہو جاتی ہے اور آنکھوں کو بھلی لگتی ہے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں نہروں کا اور پانی کا تذکرہ موجود ہے، شربت کا جھاگ دیکھ کے انسان کو شربت کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اور اپنی پیاس کو بجھانے کا ایک انتظام محسوس ہوتا ہے پیدا ہوتے ہوئے۔ چنانچہ آپ کی والدہ نہ صرف اپنے نام کے حوالے سے بلکہ اپنے کام، اپنے افعال، اپنی خصوصیات کے حوالے سے بھی مشہور تھی۔ آپ نہایت زیرک تھی، نہایت ہوشمند، نہایت دانشمند اور شاعرہ بھی تھی، یعنی ادیبہ بھی تھی۔ ادیبہ اور شاعرہ ہونے کی جو خصوصیت ہے ان کو اپنے ننیال سے ملی تھی۔ لبی نام کے ایک شاعر آپ کے خاندان میں موجود تھے۔ آپ کے خاندان میں اور بھی بہت سارے بزرگ تھے جو اپنی بہادری اور اپنی مہمان نوازی، اپنے تعلقات کے حوالے سے دوسرے ملکوں کی حکومتوں اور بادشاہوں کے سامنے سرخرو تھے۔ مثلا عامر بن مالک آپ کے خاندان کے ایک بزرگ، جن کو ملاعب السنا کہا جاتا تھا۔ سنا یعنی نیزہ، ہم اکثر جملہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، نوکے سنا پر فلاں کا سر، تو ملاعب یعنی کھیلنے والا، ملاعب السنا یعنی نیزوں سے کھیلنے والا۔ ظاہر سی بات ایک جنگجو، ایک سپاہی جب بہادر ہوتا ہے اور جنگوں میں حصہ لیتا ہے اور اس کا مشتاق ہوتا ہے اور اس کا شوق ہوتا ہے وہ، تو ہاتھ میں ہر وقت اس کی تلوار ہوتی ہے، ہتھیار ہوتا ہے، اور اس کو وہ چلانا بھی خوب جانتا ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں بھائی یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کھلاڑی، بیٹسمین کرکٹ گراؤنڈ میں جاتا ہے تو وہ بلے کو گھماتا ہوا جاتا ہے، کانفیڈنٹ اسٹائل سے۔ مولا علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ جنگوں میں جاتے تھے تو تلوار کو اپنی دو انگلیوں پر نچاتے ہوئے، لہراتے ہوئے جایا کرتے تھے، گویا وہ جنگ لڑنے نہیں جا رہے ہیں بلکہ جنگ کو جیت کر واپس آ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو ان کی بہت زیادہ پر اعتمادی پہ تھوڑا سا اعتراض بھی ہوتا تھا، لیکن یہ کہ علی لڑنے کے لیے تھے، علی بہادری دکھانے کے لیے تھے، فرار ہونے کے لیے نہیں تھے، موت کا ان کو خوف نہیں تھا۔ چنانچہ ایسا جنگجو سپاہی جو ہے وہ ہتھیاروں سے کھیلتا ہے، اس کو لہراتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی ملتا ہے کہ بنی کلاب کے جنگجو سپاہیوں کے نام لوگ اپنی تلواروں پر، دوسرے قبیلے کے لوگ، اسی قبیلے کے لوگ اپنی تلواروں پہ کندہ کروایا کرتے تھے، انگریو کروایا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں بچے، نوجوان جو ہے کرکٹ اور فٹ بال کھلاڑیوں کی، مشہور کھلاڑیوں کی تصویریں اور ان کے نام اور ان کے نمبر اپنی جرسیوں پہ، ٹی شرٹس پہ لکھ کے پہنتے ہیں، تو ان میں ایک اعتماد سا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس زمانے کے سپاہی اور لڑنے والے افراد بنی کلاب کے جنگجو لوگوں کے نام اپنی تلواروں پہ لکھوایا کرتے تھے، کندھا کروایا کرتے تھے۔ تو عامر بن مالک بھی انہی میں ایک بزرگ، ایک جنگجو سپاہی تھا، ملاعب السنا یا ملاعب السنا یعنی نیزے سے کھیلنے والا۔
اور ان کے بارے میں ملتا ہے کہ قبل الاسلام ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی، استسقاء، جس میں جو ہے وہ یورین زیادہ پاس ہوتا ہے. تو ایک دفعہ انہوں نے اپنے خاندان کے شاعر لبی کو بھیجا کچھ لوگوں کے ساتھ. اس نے وہاں جا کر رسول اللہ کو کچھ تحفے ہدیے لیے. تو ملتا ہے کہ رسول اللہ نے کچھ نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر وہ تحفے لینے سے انکار کر دیا، لیکن جاتے ہوئے ایک مٹھی جو ہے وہ مٹی لی اور اس میں اپنا لعاب ملایا اور یہ کہا کہ یہ عامر بن مالک کو کھلا دینا. وہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک مٹی کس طرح بیماری کو دور کر سکتی ہے، بیماری کو تو کوئی دوا ہی دور کرتی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور کوئی علاج کارگر نہ ہو تو پھر وہ ایسے علاج بھی آزمانے لگتا ہے کہ جو اس کو پسند نہیں ہوتے یا سمجھ نہیں آتے. چنانچہ گئے اور ان کو مٹی کھلائی تو پتہ چلا کہ وہ صحت یاب ہو گئے، ان کو شفا ہو گئی. اللہم صلی اللہ اور یہی بات ہم خاک شفا کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو خاک شفا کھلائی جائے تو وہ شفا سے ہمکنار ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک خاندان کے بزرگ کا نام ملتا ہے عامر بن طفیل. عامر بن طفیل بھی بہت بڑے جنگجو اور بہت ہی معزز شخصیت تھے، اور ان کی قدر و منزلت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کے روم کے بادشاہ قیصر روم کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ان سے بڑا مرعوب تھا. اور جب کوئی عرب روم میں داخل ہوتا اور بادشاہ سے ملتا تو بادشاہ سب سے پہلے اس سے یہ پوچھتا کہ تمہارا عامر بن طفیل سے کیا رشتہ ہے، اور اگر وہ کوئی رشتہ بتلا دیتا تو اس کا وہ بہت اکرام کرتا، مہمان نوازی کرتا اور شاہی مہمان خانے میں ٹھہراتا، اور اگر رشتہ نہ بتلا پاتا تو اس کی کوئی سنوائی نہ ہوتی. عامر بن طفیل کی قدر و منزلت اور اسٹیٹس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، اور یہ حکایت کسی لطیفے سے کم نہیں کہ عامر بن طفیل جب آئے رسول اللہ کے پاس اسلام قبول کرنے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک شرط پر اسلام قبول کروں گا. رسول نے پوچھا وہ کیا؟ تو آپ نے کہا کہ آپ اپنے بعد اپنا جانشین مجھے بنائیں گے. تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کا اختیار مجھے نہیں، اللہ کو ہے. یعنی معلوم ہوا کہ رسول کی جانشینی پر نظریں جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں میں نہیں غیر لوگوں میں بھی پائی جاتی تھی. لیکن بہرحال وہ اسلام کو مکمل طور پہ شروع میں نہیں سمجھ سکے تھے، بعد میں سمجھ گئے اور پھر تمام لوگوں نے رسول اللہ کی جو ہے پشت پناہی کی اور مدد کی. بہرحال انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کے قبیلے والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. ایک اور بزرگ جن کا نام ہمیں تاریخ میں ملتا ہے بنی کلاب کے، وہ تھے عروہ رحال. عروۃ الوثقیٰ آپ سنتے ہیں جیسے عروہ رحال. عروہ یعنی مدد کرنے والا، اور رحال رحلت سے نکلا یعنی چلنا. عروہ رحال یعنی چلنے میں مدد دینے والا، یعنی سفر میں صحبت یا کمپنی دینے والا. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سفر میں رہتے تھے اور ملک کے رؤوسان، عمراء اور بادشاہوں سے ان کے تعلقات تھے، اور اپنے قبیلے کے مسائل، ان کی تجارت کاروبار کو آگے بڑھانے میں کافی مدد دیا کرتے تھے. یوں سمجھ لیجیے وہ اپنے قبیلے کے اس زمانے کے ابن بطوطہ تھے. تو آپ نے دیکھا کہ بنو کلاب کے خاندان فقط یہ 3 یا 4 افراد، تو ان کا اسٹیٹس ایک شاہانہ اسٹیٹس تھا. ان کا مقام عربوں میں ایسے ہی تھا جیسے کسی اور ملک میں بادشاہوں کا. تو ام المؤمنین اتنے بڑے خاندان کی جو ہے وہ مقدرہ معظمہ تھی، اور ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح جب وہ اہل بیت کے خاندان کا جز بنی تو کس طرح انہوں نے تواضع و انکساری کا اظہار کیا. اب آئیے ان کی ولادت کی طرف چلتے ہیں کہ ان کی ولادت کس پس منظر میں ہوئی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. ولادت کے حوالے سے ایک خواب ہمیں تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے، اور یہ خواب آپ کے والد حزام بن خالد نے دیکھا تھا سفر کے دوران. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سفر کے دوران جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں.
یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ سچا خواب نبوت کے جز اجزاء میں سے ایک جز ہے، 40واں حصہ کچھ روایات میں اس کو گردانا گیا ہے۔ بہرحال یہ جب سفر میں تھے اور ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے کوئی قطرہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں گرا، اور وہ گرتے ہی در بن گیا، یعنی قیمتی پتھر۔ در نجف کا آپ نے نام سنا ہوگا، جب کہ وہاں بارش ہوتی ہے تو وہاں جب بارش کے قطرے گرتے ہیں تو کچھ قطرے جو ہیں وہ در بن جاتے ہیں، جن کو در نجف کہا جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ اس کو پہنتے ہیں، اس کی اپنی خاصیت اور خواص ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ در نجف ہو اور وہ اس کا دیدار کرے تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے مولا علی کے روضے کے گنبد کا دیدار کیا۔ تو بہرحال وہ در ان کے ہاتھ پہ گرا، وہ قطرہ ان کے ہاتھ پہ گرا اور وہ در بن گیا۔ اسی وقت ایک بزرگ وہاں سے گزرے اور یہ کہا کہ کیا تم یہ در مجھے بیچو گے؟ آپ نے کہا مجھے تو اس کی قیمت نہیں معلوم، کیونکہ اسی وقت وہ قطرہ گرا تھا اور وہ در بنا تھا۔ تو حزام نے اس بزرگ سے پوچھا کیا آپ اس کو خریدیں گے؟ کہنے لگے ہاں، تو آپ خود کیا قیمت دینا پسند کریں گے؟ تو اس بزرگ نے کہا اس کی قیمت تو مجھے بھی نہیں معلوم، یعنی خریدنے والے کو بیچنے والے دونوں کو اس کی قیمت نہیں معلوم۔ لیکن بزرگ نے کہا کہ مجھے بہرحال یہ معلوم ہے کہ بہت قیمتی پتھر ہے، اور میری تم کو یہ نصیحت ہے کہ اسے کسی ایسے شخص کو ہدیہ کرنا جو اس کا اہل ہو، حقدار ہو، بیچنا نہیں، حق ہدیہ دینا، یہ کہا لفظ انہوں نے کہا۔ حزام نے کہا کہ مجھے نہ تو اس کی قدر و قیمت معلوم ہے نہ اس شخص کا معلوم ہے، تو کیا آپ ضمانت لیتے ہیں اس در کی؟ انہوں نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں۔ پھر حزام نے کہا کہ کیا آپ اس کے کفیل اور واسطہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا میں بالکل رضامند ہوں اس در کا کفیل اور واسطہ بننے کے لیے، ضامن بننے کے لیے۔ تو پھر یہ در جو ہے جناب حزام نے ان کے حوالے کر دیا، یعنی ابھی آپ کے حوالے، اب جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس کو چاہیں آپ اس کو بیچ دیں۔ جب انہوں نے خواب دیکھا ان کی آنکھ کھلی تو بڑے پریشان اور بڑے حیرت میں مبتلا ہوئے اور سوچنے لگے کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ وہاں پہ موجود اپنے دوستوں سے اس کا تذکرہ کیا۔ ایک اہل علم نے یہ کہا کہ تمہارے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوگی اور اس کا رشتہ کسی ایسی جگہ سے آئے گا کہ جہاں پر بہت عظیم المرتبت افراد رہتے ہوں گے، اور اس میں جو سب سے بہترین شخص ہوگا اس کا رشتہ آئے گا تمہاری بیٹی کے لیے، اور اس کے بعد اس کو وہ شرف ابدی ملے گا جس پہ تم فخر کرو گے۔ جب یہ سنا اور وہ سفر سے واپس آئے تو پتہ چلا کہ ان کی زوجہ امید سے، اور پھر کچھ عرصے بعد ان کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی، ام البنین کی، اور جب ولادت ہوئی تو برجستہ ان کی زبان سے نکلا کہ آج مجھے اس خواب کی تعبیر مل گئی اور اس کے سچ ہونے کا یقین ہو گیا۔ تو آپ کی ولادت بھی ایک خواب کے نتیجے میں، اور ایک معتبر اور ایک جسے کہتے ہیں کہ مقدس خواب کے نتیجے میں ہوئی۔ اب آئیے آپ کے نام، القاب اور کنیت یعنی اسمیات کی طرف ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ جس طرح آس پاس کے لوگوں کا، خاندان کا، ماحول کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، اسی طرح نام کا بھی انسان پہ اثر ہوتا ہے۔ تو عرب ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ بہتر سے بہتر نام، اور اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ نام کتنا عام ہے، بس یہ دیکھتے تھے کہ اس نام میں تاثیر، اس نام کی افادیت اور اثرات کیا ہیں۔ چنانچہ آپ کے 3 نام ہمیں ملتے ہیں، جس میں مشہور ترین نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ نام عربوں میں بڑا مشہور تھا، بلکہ خود رسول اللہ کو بڑا پسند تھا، اور اکثر وہ کہا کرتے تھے انا ابن الفواتم والعواتق، یا انا ابن العواتق والفواتم، یعنی میں عاتقاؤں کا اور فاطماؤں کا بیٹا ہوں۔ اور جب اس کی تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے جو بزرگ تھے، یعنی بنی ہاشم کے سردار جناب ہاشم، اور اس کے بعد عبد المناف، ان دونوں کی ماؤں کا نام عاتقہ تھا، تو رسول اللہ عاتقاؤں کے بیٹے ہو گئے۔ اس کے بعد تحقیق کریں فاطمہ نام کی، تو آپ کی نانی اور آپ کی دادی اور آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد، ان کا بھی نام ہمیں فاطمہ ملتا ہے۔ اور خود رسول اللہ کا یہ کہنا ہے
کہ قیامت کے دن تمام حسب نسب منقطع ہو جائیں گے. کلو حسب و نسب ینقطع فی یوم القیامہ الا حسبی و نسبی. قیامت کے دن تمام حسب و نسب قطع ہو جائیں گے سوائے میرے حسب نسب کے. اور یقیناً رسول اللہ سے جو بھی جڑا وہ مقام و مرتبے کو پہنچا، آپ کے اہل بیت ہوں یا سادات، تمام لوگوں کا رسول کی نسبت سے ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے. اور اسلام میں بھی رسول اللہ کے خاندان کو خصوصی طور پہ اہمیت دی گئی ہے. علامہ فیروز آباد فرماتے ہیں اپنی قاموس میں کہ فاطمہ نام کی 20 صحابیات اس وقت موجود تھیں. خود رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اور جب فاطمہ تو زہرا اس دنیا میں آئیں تو انہوں نے فاطمہ کے نام کو ایک نئی جہت بخشی، اور وہ مقام و مرتبہ اور وہ شہرت ملی اس نام کو کہ اس کے بعد لوگ تمام فاطماؤں کو بھول گئے. بہرحال فاطمہ کے علاوہ جو آپ کا نام ملتا ہے ہمیں تاریخ میں، وہ حمیدہ ملتا ہے. مرزا دبیر نے بھی اپنے مرثیوں میں یہ نام استعمال کیا ہے. اور ایک اور غیر معروف نام جو آپ کا ملتا ہے وہ ہے والیسی. والیسی اصل میں ایک پودا ہے اور انگلش میں اس کا نام ہے اسفیتیم والیسی. گرین رنگ کا، سبز رنگ کا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، اور کچھ جگہوں کے نام والیسی ہیں. تبریز میں ایک علاقہ ہے والیسی کے نام سے. انگلینڈ میں ایسیکس ایک کاؤنٹی ہے، وہاں پہ ایک مصنوعی جزیرہ بنایا گیا ہے، اس کا نام جو ہے وہ والیسی ہے. لوگ عموماً کہتے ہیں کہ بھئی یہ نام تو پرانا ہو گیا ہے، بہت کامن ہے، حالانکہ بہت اچھا نام ہوتا ہے. تو ان کے لیے ایک نیا نام ہے اور معتبر ہستی سے نسبت رکھتا ہے والیسی. چاہیں تو یہ نام رکھ سکتے ہیں. واو الف لام یہ سین چھوٹی ہے، والیسی. WALLISII. یہ ان کے 3 نام جو ہمیں ملتے ہیں. اس کے بعد اب آئیے القابات کی طرف. آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں 3 باب الحوائج ہیں: حضرت علی اصغر، حضرت عباس علمدار اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. لیکن شیخ نعمت سعدی اور دیگر افراد نے بھی ام البنین کو باب الحوائج کہا ہے. اور جس کا بیٹا خود باب الحوائج ہو، اس کی ماں کیوں نہیں باب الحوائج ہو سکتی؟ کہ ہم بیٹے سے مانگتے ہیں اور بیٹا ماں سے مانگتا ہے. ان کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر آپ کسی مشکل میں گرفتار ہوں، کسی خواہش کو رکھتے ہوں، تو سورہ حمد ایک مرتبہ پڑھ کر بی بی ام البنین کو بخش دیں اور پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگیں. انشاءاللہ وہ خواہش پوری ہوگی اور اس مشکل سے آپ نکل آئیں گے. اس کے علاوہ سید محمود حسین شہرودی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ام البنین کو ہدیہ کرتا ہوں، اور جو بھی مشکل ہوتی ہے اسے باہر نکل آتا ہوں. ایک اور طریقہ جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ام البنین کا سفرہ، یعنی آپ مومنین کو کھانا کھلائیں ام البنین کی روح کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑی دعوت ہو اور بہت سارے لوگوں کو بلایا جائے، گھر میں جو ہے وہ کسی پارٹی کا اہتمام کیا جائے. کوئی چھوٹی سی چیز، کوئی چھوٹی سی اسنیک، مثلا چاکلیٹ، کھجور، بسکٹ، وہ بھی آپ کسی کو دے سکتے ہیں، یہ سوچ کر کہ میں ام البنین کو خوش کرنے کے لیے اپنے مومن بھائی کو، اپنی مومنہ بہن کو یہ کھلا رہی ہوں. اس کے علاوہ ان کا ایک لقب ہے ام الکرامات. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی کسی مشکل میں ہو، جیسے ہم نے آپ کو بتلایا کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 100 مرتبہ صلوات یا مومن کو کھانا، اگر آپ کچھ بھی نہ کر سکیں، موقع محل نہ ہو، سکت نہ ہو، تو فقط یہ کہہ دیں اے ام البنین مجھے اپنی کرامات دکھائیے. فقط یہ کہہ دیں تو انشاءاللہ کرامات کا ظہور ہوگا اور آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی. اور اس کا ایک واقعہ ہمیں ضمن میں ملتا ہے
کہ ایک زائرین کا، شیعہ زائرین کا ایک گروپ تھا، کاروان تھا، وہ حج کے بعد رسول اللہ کی زیارت کو گیا، اور پھر وہاں پر مدینے میں ایک جگہ شاہراہ پر، سڑک پر سفرہ لگایا، دسترخوان لگایا، لوگوں کو بلایا، وہاں پہ آنے جانے والے لوگوں کو کھلا رہے تھے کہ سامنے کے گھر سے ایک شخص نکلا، اس نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ سفرہ ہے۔ کہنے کس کا سفرہ ہے؟ کہنے ام البنین کو خوش کرنے کے لیے ہم نے سفرہ لگایا۔ کون ام البنین؟ حضرت عباس کی والدہ۔ اب وہ پتہ چلا کہ ناصبی تھا، اہل بیت کا دشمن تھا۔ اس نے غصے میں آ کے تمام سفرہ الٹ دیا، تمام دیگیں کھانے کی پلٹ دی، اور ان کو جو ہے بہت برا بھلا کہا۔ تو وہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ مقامی باشندہ تھا، اور وہاں جو ہے وہ کچھ کہنے کا مطلب اپنی شامت بلانے کے مترادف کہتے ہیں لوگوں نے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ اے ام البنین اپنی کرامت دکھائیے۔ کہتے ہیں اسی وقت اس شخص کے پیٹ میں درد اٹھا، اس کو لوگ اٹھا کے ہاسپٹل لے کے گئے، اور وہاں پہ وہ واصل جہنم ہوا۔ تو انشاءاللہ جو آپ کی سکت ہو، جو ماحول ہو، موقع محل ہو، آپ وہ کیجئے ام البنین کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ان کا باب الحوائج ہونا جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ ایک اور لقب امت الشہداء اربع، یعنی 4 شہیدوں کی ماں، جیسا کہ تاریخ سے ظاہر ہے کربلا میں آپ کے 4 بیٹے جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اربع یعنی 4، عربی میں 4 کو اربع کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ان کی کنیت کی طرف۔ اچھا، کچھ لوگوں کی کنیت بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے، نام پیچھے رہ جاتا ہے۔ امام زین العابدین مثلا نام پیچھے رہ گیا، ام سلمہ، اللہم صلی علی اسی طرح ام ایمن، ام سلمہ ہمیں نام ملتے ہیں، وہ زیادہ مشہور ہو گئے۔ کنیت اور لقب میں یہ فرق ہے کہ کنیت رشتے کو ملحوظ خاطر رکھ کے رکھی جاتی ہے، اور لقب لوگوں میں کسی خصوصیت کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم لقب کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس شخص میں کوئی خوبی ہوتی ہے، اسد اللہ مثلا جیسے اگر ہم کہیں گے، تو اس خوبی کی وجہ سے وہ نام لوگوں میں مشہور ہوا اور وہ قابل تعریف شخص ٹھہرا۔ لیکن کنیت چونکہ رشتے کا نام ہوتا ہے، چنانچہ اس میں اس کی کوئی اپنی خوبی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی رشتہ دار اس کا قابل تعریف ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو عموماً جو کنیت ہوتی ہے یا تو وہ باپ کے نام سے ہوتی ہے یا ماں کے نام سے، زیادہ تر باپ کے نام سے ہوتی ہے، کبھی کبھی بیٹی کے نام سے بھی ہو جاتی ہے اور بیٹے کے نام سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر جو کنیت ہے وہ باپ کے نام سے اور اس کے بعد ماں کے نام سے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کی اولاد ہو تو پھر آپ کو جو ہے وہ کنیت دی جائے، ابو الحسن جیسے ہے۔ تو عربوں میں شروع میں کنیت رکھ دی جاتی تھی کہ انشاءاللہ اس لڑکی کا، اس بچے کا جو ہے وہ لڑکا یا لڑکی ہوگی، اولاد ہوگی، اور اسی مناسبت سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو بچپن سے ہی کہہ دیا جاتا ہے ابن ام الفلاں یا ابو الفلاں۔ تو ام البنین کو بچپن سے ہی فاطمہ نام رکھنے کے بعد آپ کو ام البنین بنین پکارا جانے لگا۔ بنین یعنی بیٹوں کی جمع ہے، اور جس عورت کے 3 بیٹے ہوتے تھے خود بخود اس کا نام ام البنین پڑ جاتا تھا، یعنی آپ کو کہنا نہیں پڑتا تھا، اس کو ام البنین پکارنا شروع کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ کا نام فاطمہ تھا، لیکن اس نام کے ساتھ ساتھ آپ کو ام البنین پکارا جانے لگا، یعنی انشاءاللہ یہ بڑی ہوگی، اس کی شادی ہوگی تو اس کے بیٹے ہوں گے اور 3 سے زیادہ ہوں گے، اور یہ ان کی پرورش کرے گی۔ کبھی کسی بیٹی کا نام مثلا ام الخیر رکھ دیا جاتا، یعنی خیر کی ماں، ام المکارمہ اچھے اخلاق کی ماں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حقیقتاً اس کی بیٹی یا بیٹا ہوگا تو یہ اس کی ماں بنے گی۔ بعض اوقات کسی خوبی یا صفت کے نام پر بھی کنیت رکھ دی جاتی تھی، یعنی جب ہم کہتے ہیں ام الخیر، خیر کی ماں، یعنی بہت زیادہ خیر والی، خیر کی حاملہ۔ ام المکارمہ بہت زیادہ خوش اخلاق کی حامل۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ عورت جو ہے وہ بہت تیز ہے، تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو فلاں کی بھی ماں ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ بہادر ہے، نہیں بھائی یہ تو فلاں جو ہے وہ اس کا بھی باپ ہے، تو فلاں اس کا بھی باپ ہے، فلاں اس کی بھی ماں ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے۔ اور جب ام یا ابو لگا دیا جائے تو اس کا مطلب ہے
کہ جب وہ اس کا بیٹا ہے تو وہ خود اس صفت میں کتنا آگے ہوگا. تو چنانچہ آپ کا نام جو ہے ام البنین ایک روایت کے مطابق بچپن میں ہی جو ہے وہ رکھ دیا گیا تھا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ. خاندان، ولادت اور اسمیات کے بعد ہم چلتے ہیں آپ کی شادی کی طرف. اس سے پہلے مولا علی کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے کچھ گفتگو کہ مولا علی نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد کہ ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی. اور رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ فاطمہ علی نہ ہوتے تو قیامت تک تمہارا کوئی کفو نہیں ہوتا. اور جب کفو ہو تو ظاہر سی بات ہے دوسری شادی کی حاجت نہیں ہوتی. اور ہمیں تاریخ میں مشہور شخصیات کے حوالے سے ملتا ہے کہ جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ کے ہوتے ہوئے رسول اللہ نے حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی. اور جب جناب فاطمہ کی شہادت ہونے والی تھی تو انہوں نے اس جہان فانی سے کوچ کرنے سے پہلے علی کو وصیت کی تھی کہ تم میرے بعد امامہ سے شادی کر لینا. اور امامہ بنت العاص حالہ کی بیٹی تھی، یعنی حالہ اور ابی العاص یہ میاں بیوی تھے. اور حالہ جو ہے وہ بہن تھی جناب خدیجہ کی. تو ابی العاص نے جب ان کو طلاق دی تھی تو حالہ جو ہے وہ جناب خدیجہ کے پاس آ گئی رہنے کے لیے، اور ان کی بیٹی تھی امامہ، وہ ان کے ساتھ رہنے لگی. امامہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جناب حسنین اور جناب زینب کو بہت زیادہ چاہتی تھی. اور چنانچہ غالباً یہی لگتا ہے کہ اس چاہت، اس محبت کی وجہ سے جناب زہرا نے وصیت کی تھی کہ تم میرے بعد امامہ سے شادی کر لینا. اس کے بعد آپ نے تیسری شادی خولہ بنت جعفر سے کی، جن سے محمد حنفیہ پیدا ہوئے. اور وہ خود اتنے بابرکت اور پر نور اور پرتقدس شخصیت تھے کہ لوگوں نے ان کی امامت پہ شک کر ڈالا. اور پھر آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا امام سجاد کے ساتھ جب وہ حجر اسود کے پاس گئے، دونوں نے سلام کیا تو امام سجاد کے سلام کا جواب ملا محمد حنفیہ کے سلام کا جواب. حالانکہ وہ اپنی جگہ مقدس شخصیت تھے، لیکن لوگوں کو شک ہو گیا تھا. لوگوں کے شک کو دور کرنے کے لیے امام نے ایسا کیا. پھر آپ کی چوتھی شادی اسماء بنت امیس سے ہوئی. اسماء بنت امیس کے بارے میں ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ پہلے آپ عبداللہ جعفر طیار کی زوجہ تھی، اور آپ کے انتقال کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد جنگ موطا میں خلیفہ اول کی زوجہ بنی. اور ان سے جو ہے محمد بن ابو بکر اور ام کلثوم پیدا ہوئی. اور یہ وہی ام کلثوم ہے جن کی شادی جو ہے خلیفہ دویم سے ہوئی، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کی بیٹی تھی. جناب ام کلثوم سے ہوئی، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ دونوں یعنی محمد بن ابو بکر اور جو ہے وہ ام کلثوم جو ہے حضرت علی کے پاس آ گئے، اور اسماء بنت امیس کی شادی حضرت علی سے ہوئی. کچھ تواریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ اسماء بنت امیس تینوں الگ تھیں، یعنی زوجہ جعفر طیار الگ تھی، اور خلیفہ اول کی زوجہ اسماء بنت امیس وہ الگ اسماء تھی، اور حضرت علی کی جو زوجہ تھیں وہ الگ اسماء بنت امیس تھیں. تو تینوں الگ الگ تھیں. اور کچھ جگہ ملتا ہے کہ یہ باری باری جعفر طیار اور خلیفہ اول کے بعد یہ حضرت علی کی زوجہ بنی. بہرحال حضرت علی نے چوتھی شادی ان سے کی. پانچویں شادی جو ہے وہ ام البنین سے کی ہے، جن سے جو ہے وہ حضرت علی کے 4 بیٹے ہوئے. کل ملا کے حضرت علی نے 10 شادیاں کی ہیں، اور 10 ازواج اور چند کنیزیں جو ان کے پاس تھی، ان سے تقریباً 36 اولادیں ہوئی ہیں. 18 لڑکے اور 18 لڑکیاں. امام حسین کے علاوہ 12 لڑکے حضرت علی کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. آپ کی زوجاؤں میں آپ کی شہادت کے بعد جو ازواج بچی زندہ رہیں بیوہ ہونے کے بعد، ایک تو امامہ، دوسری ام البنین،
تیسری خولہ بنت جعفر اور چوتھی لیلہ بنت مسعود۔ امامہ کے بارے میں ملتا ہے، اچھا ان چاروں نے مرتے دم تک دوسرا عقد نہیں کیا مولا علی کی زوجیت میں آنے کے بعد۔ امامہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے ایک رشتہ آیا تھا کسی عرب خاندان سے، اور جب انہوں نے مشورہ کیا جناب ام البنین سے، تو ام البنین نے یہ کہا کہ ہم خواتین کے لیے جو کسی امام سے عقد کا عہد و پیمان باندھ چکی ہوں، دوسرا عقد کرنا زیب نہیں دیتا۔ چنانچہ ان کی نصیحت پہ عمل کیا اور باقی لوگوں نے بھی عمل کیا، یعنی چاروں خواتین نے جو ہے مرتے دم تک دوسرا عقد جو ہے وہ نہیں کیا۔ مولا علی کی جو نسل ہے وہ ایک تو امام حسن علیہ السلام سے چلی، امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس، محمد حنفیہ، اور ایک اور نام ملتا ہے کہ عمیر اطراف۔ یہ 5 لڑکے تھے جن کی اولادیں تھیں جن سے مولا علی کی جو ہے وہ نسل چلی۔ بہرحال اب آتے ہیں ہم عمیر اطراف، اب آتے ہیں مولا علی کی شادی جو ہے وہ جناب ام البنین سے کیسے ہوئی۔ کہتے ہیں کہ مولا علی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے بڑے بھائی عقیل بن عبد المطلب کو بلایا۔ جب وہ آئے تو مولا علی جو ہے وہ فوراً کھڑے ہو گئے ان کے ادب میں، تو جناب عقیل نے کہا کہ آپ میرے لیے نہ کھڑے ہوں، مجھے آپ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، آپ میرے امام ہیں۔ تو مولا علی نے کہا کہ میں نے آپ کو بطور بڑا بھائی ہونے کے ناطے بلایا ہے اور آپ سے کچھ مشورہ مجھے چاہیے۔ اب یہاں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ امام ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے بزرگ کا احترام جو ہے وہ ضروری ہے، اور شادی بیاہ جیسے معاملات میں اپنے بزرگوں کا مشورہ جو ہے بدرجہ اولیٰ لینا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عرب کی کسی بہادر خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کروں تاکہ وہ کربلا کے میدان میں میرے حسین کی مدد کر سکے۔ تو جناب عقیل نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ 1 دن کی مہلت دیجیے۔ جب 1 دن کی مہلت دی گئی، علم الانصاب حسب نسب کے وہ ماہر تھے، دوسرے دن آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ قبیلہ بنی کلاب کی خاتون ام البنین آپ کے لیے موزوں ترین رہیں گی۔ چنانچہ مولا علی نے آپ کو مہر دے کر بھیجا اور کہا کہ تم جا کے میری طرف سے خواستگاری، آپ میری طرف سے خواستگاری کریں۔ اچھا یہ خانہ بدوش قبیلہ تھا اور وہیں پہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ چنانچہ یہ گئے وہاں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، حزام کو خبر دی گئی۔ جب حزام آیا تو وہ پہلے سے واقف تھا ان کے بارے میں، مسلمان خاندان ہو چکا تھا اور معترف تھا بنی ہاشم کا۔ حزام جب آیا، حالانکہ رئیس قبیلہ تھا، امیر قبیلہ تھا، وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کی قدم بوسی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ نے ہمارے غریب خانے پہ کیسے زحمت کی۔ 3 دن تک عقیل بن عبد المطلب جیسے کہ عربوں کا رواج ہے ان کی جو ہے مہمانداری کی گئی، اور 3 دن کے بعد ان سے مدعا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں وہ آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ مانگنے آیا ہوں اپنے چھوٹے بھائی حضرت علی بن عبد المطلب سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہی حیرت زدہ رہ گئے، ہکا بکا رہ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کس کا رشتہ لے کر آئیں؟ کہ میں حضرت علی کا، اپنے چھوٹے بھائی علی بن ابو طالب بن ابی طالب کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ تو وہ پھر دوبارہ پریشان کریں گے، پھر دوبارہ کہیے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ تو کئی مرتبہ انہوں نے تکرار کی اور پوچھا آپ کس کا رشتہ لے کر آئیں، یعنی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو کہنے لگے کہ آپ کی لڑکی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ جب چاہیں لے جائیں، جیسے اکثر گھرانوں میں کہا جاتا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں، میں پہلے چاہتا ہوں کہ آپ لڑکی سے پوچھ لیں۔ لڑکی سے کیا پوچھنا؟ کہنا نہیں، اسلام میں ہے کہ لڑکی کی اجازت ضرور لی جائے، اور یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے آج کل کے خاندانوں کے لیے۔ ہمارے یہاں 2 ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں، یا تو والدین خود سے فیصلہ کر دیتے ہیں، تھوپ دیتے ہیں، لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مغربی ممالک میں انہی باتوں کو ایشو بنا کر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں خود ہی سے جو ہے وہ آمادگی کر لیتے ہیں، تیاری کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، اور پھر کارڈ دے دیتے ہیں والدین کو کہ فلاں دن شادی ہے، آپ بھی آ جائیے گا، یا کارڈ دینے کی بھی زحمت نہیں کرتے اور چوری چھپے کورٹ میرج یا وغیرہ وغیرہ جس انداز سے وہ کر لیتے ہیں۔ تو 2 ایکسٹریمٹیز ہیں۔
تو اسلام دونوں میں نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ دونوں کی رضامندی ہو۔ اب حزام بن خالد جاتے ہیں لڑکی اور اس کی بیٹی کو بتلانے کے لیے، وہ کیا جواب دیتے ہیں اس کا جو ہے وہ انکشاف کچھ دیر کے بعد، کیونکہ لڑکے والے تھوڑی سی دیر تو لگاتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے توڑا تھا، سیرت ام البنین یا جناب ام البنین ایک تعارف کے حوالے سے ہماری گفتگو۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ عقیل بن عبد المطلب جب جاتے ہیں رشتہ لے کر تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کو جا کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے نصیب جاگ گئے اور ایک بہت اچھے خاندان سے، بہت بڑی جگہ سے ہمارا جو ہے وہ بیٹی کا رشتہ آیا ہے۔ تو ان کی زوجہ کے منہ سے برجستہ یہ نکلتا ہے کہ کیا کسی بادشاہ کا رشتہ آیا ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ خاندان کتنا بڑا مقام رکھتا ہوگا اس زمانے میں کہ بیٹی کا رشتہ اگر کسی بادشاہ کے خاندان سے خود بادشاہ کا آ جائے تو ان کو بہت زیادہ حیرت نہیں ہوتی، اور یہ ممکن تھا۔ باپ سے پوچھا گیا تو باپ خوش، لیکن عقیل بن عبد المطلب نے کہا کہ آپ بیٹی لڑکی سے بھی پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا لڑکی سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ انہوں نے کہا نہیں، اسلام میں ہے۔ لڑکی سے پوچھا گیا تو لڑکی نے لڑکی کی سہیلیوں کو بلایا۔ اچھا یہ بھی آپ پروٹوکول سن لیجئے اسلام میں، یا جسے کہتے ہیں اچھی تہذیب کا طریقہ کار، کہ لڑکی کی سہیلیوں کو بلوایا گیا اور اس سے پوچھوایا گیا کہ تم لڑکی سے پوچھو۔ تو اتفاق سے ام البنین نے ایک دن پہلے ہی ایک خواب دیکھا تھا، بلکہ دو خواب دیکھے تھے۔ ایک دن پہلے دیکھا تھا اور ایک چند دن پہلے کیا خواب دیکھا تھا؟ چند دن پہلے خواب یہ دیکھا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان خواب میں ان کے آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چاند اور 3 ستارے ان کی گود میں آ کے گرتے ہیں۔ جب وہ اٹھتی ہیں، بیدار ہوتی ہیں تو سب کچھ غائب، تو وہ بہت اداس ہوتی ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جاگنے پر ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کاش عمر بھر سو رہے ہوتے اور وہ خواب حقیقت ہوتا۔ بہرحال تو ان کی امی نے کہا کہ یہ بڑا ہی معنی خیز خواب ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی تعبیر کسی بہتر شخص سے معلوم کریں۔ چنانچہ وہ جاتی ہیں اور ایک بڑے ہی معتبر بزرگ اور تعبیر بتانے والے شخص سے ملاقات کر کے اس کے سامنے اپنی بیٹی کا خواب رکھتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس بیٹی کی شادی، تمہاری لڑکی کی شادی کسی بہت ہی بڑے خاندان میں کسی بہترین شخص سے ہوگی، جس کے بعد اس کو وہ بلند مقام مرتبہ ملے گا کہ جو اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اور وہ خواب جو ایک دن پہلے، یہ خواب نبی یوسف کے خواب جیسا ہے کہ میرے سامنے چاند ستارے اور سورج جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو خود ام البنین نے ایک دن پہلے، یعنی رشتہ آنے سے ایک دن پہلے خواب دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پرتقدس معظمہ خاتون مجھے دلہن بنا رہی ہیں اور اس کے بعد پیار کر کے کہہ رہی ہیں کہ تم میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہو۔ اللہم صلی علی دلہن بنا کر پیار کر کے کہہ رہی ہیں کہ تم میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہو، مبارک ہو۔ تو آپ نے خود دیکھ لیا کہ ام البنین کے ساتھ جو خواب چلے، تائید الہی ان کے ساتھ ہے۔ حزام بن خالد بن کلاب، ان کے والد گرامی جب خواب دیکھتے ہیں سفر میں لڑکی کے پیدائش کے حوالے سے، تو تائید الہی ان کے ساتھ، تو تائید الہی شروع سے ساتھ چل رہی تھی۔ حوازن کا ساتھ دینے سے انہوں نے انکار کیا، تو یہ بہت اچھا فیصلہ تھا جس میں حضرت عباس اور دیگر افراد فخر کرتے ہیں کہ میری ماں کے خاندان والوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا، کہ ہم کبھی بھی اسلام کے خلاف نہیں رہے، یعنی ان کے خاندان کے لوگ، حالانکہ جب اسلام نہیں لاتے تب بھی وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں تھے۔ اچھا، اب لڑکی نے کہا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے اور میں ایسا ہی چاہتی ہوں کہ ایسے ہی شخص سے میری شادی ہو، لیکن جو فیصلہ میرے والد کریں گے وہ مجھے قبول ہوگا۔ لیکن یہ بہترین جواب ہے جو ایک فرما بردار لڑکی کی طرف سے دیا جا سکتا ہے کہ مجھے رشتہ منظور ہے، لیکن جو فیصلہ میرے والد کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔
اسی طرح والد کا یہ رویہ کہ مجھے منظور ہے لیکن میں اپنی بیٹی سے پوچھ لوں، یہ بھی ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ یہ اگر انداز ہو جائے ہماری شادیوں کا تو ہماری تمام شادیاں جو ہے وہ کامیاب ہوں۔ جو دو ایکسٹریمز پہ چلی جاتی ہیں دقیانوسی طریقے سے کہ ماں باپ جو کہتے ہیں بس وہ حرف آخر، یا ماڈرن جدیدیت کے نام پر جو ہے وہ حماقتیں ہوتی ہیں کہ لڑکا لڑکی اپنی طرف سے فیصلہ کر لیتے ہیں، جبھی ہمارے یہاں جو ہے طلاق کا ریشو، ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ مغربی ممالک کی طرح جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال شادی ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد جو رخصتی ہوئی اور جو ان کی آمد ہے وہ دیکھنے کے اور سننے کے قابل ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں بنی ہاشم کے محلے میں تو بنی ہاشم کے نوجوان اور حضرت علی کے بیٹے جو ہے وہ تلوار لے کے نیام سے نکال کر محلے میں گھومنے لگے، اور سختی سے منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی عورت جو ہے وہ چھت پہ نہ چڑھے کہ علی کی ناموس آ رہی ہے۔ اور جناب ام المؤمنین جیسے ہی داخل ہوتی ہیں گھر میں تو کہتی ہیں گھر کی دہلیز پر پہلے جو ہے وہ اپنے ہونٹ رکھتی ہیں، چومتی ہیں اس دہلیز کو، ڈیوڑی کو، اور اس کے بعد اندر داخل ہوتے ہی صحن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا دھرنا، کہ میں اب اندر اس وقت تک نہیں جاؤں گی، مطالبات نہیں، جب تک میرے شہزادے شہزادی مجھے اجازت نہیں دیں گے اندر آنے کی، یعنی جناب حسنین اور جناب زینب۔ اور وہ کہتی ہیں اماں آپ اندر چلیں، اجازت۔ تو کیا بس ان کی جسے کہتے ہیں کہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو ام المؤمنین کہتی ہیں کہ مجھے اماں نہ کہو، میں تمہاری کنیز ہوں، میں تمہاری خادمہ ہوں، میں تمہارے لیے کھانا بناؤں گی، میں تمہارے لیے کپڑے دھوں گی، اور میں تمہاری نعلین کو، جوتوں کو صاف کروں گی، تو میں تمہاری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ دیکھیں یہ وہ خاتون تھی جن کا رشتہ اگر بادشاہ کی طرف سے بھی آتا تو کوئی ایسی بڑی بات نہ ہوتی۔ چھوٹا ہی قبیلہ، چھوٹے سے چھوٹا قبیلہ جو ہے اس کی جو بیٹی ہوتی ہے امیر کی، وہ بڑی قدر و منزلت رکھتی ہے۔ اور یہ تو بنی ہاشم کے بعد جو بہادری، شجاعت، مہمان نوازی کے چرچے ہمیں ملتے ہیں وہ بنو کلاب کے ملتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ معرفت اہل بیت کیا تھی ان کو، یہ ہے معرفت اہل بیت کہ آدمی کتنے ہی مقام پر کیوں نہ ہو، بڑے مقام پر، لیکن جب وہ معرفت اہل بیت حاصل کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو یا تو غلام سمجھتا ہے یا کنیز۔ مرد ہو تو وہ غلام سمجھے گا، عورت ہوئی تو وہ کنیز۔ اس سے بڑھ کر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو ہے ہم اہل بیت کے پیچھے چلنے کے لیے اور ان کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے کچھ کہیں، یہی جملہ کافی ہے۔ اور اس کو پھر ادا بھی کرنا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کی کنیز ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم آپ کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، بغیر کسی پس و پیش کے اور تردد اور بغیر کسی ہچکچاہٹ اور جھجک کے، اور ہمیں کوئی اشکال اشتباہ نہیں اور ہماری کوئی شرط نہیں، غیر مشروط طور پر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ام المؤمنین نے ایک عجیب بات کہی امیر المومنین سے کہ آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں۔ حضرت نے کہا کیوں؟ کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں تو بچے سر گھما گھما کے ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں، جیسے کوئی آ گیا ہو۔ تو وہ سمجھ گئے اور پھر اس دن سے آپ کا نام جو ہے وہ فاطمہ کی بجائے ام البنین پڑ گیا۔ یہ تیسری وجہ کہ آپ کو ام البنین کیوں کہا جاتا ہے۔ تو یہ شادی اور یہ ان کی آمد اور یہ اپنے آپ کو کنیزی میں دینا ام البنین کا آپ کے سامنے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے اہل بیت کی معرفت کا سفر طے کیا اور اس کا حق بھی ادا کیا، کس طرح ابھی آگے آئے گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ جیسے کہ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے ام المؤمنین کے 4 بیٹے تھے، ایک حضرت عباس علمدار اور 3 دوسرے۔ حضرت عباس علمدار کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو حضرت علی کو خبر دی گئی اور یہ بھی بتلایا گیا کہ وہ آنکھ نہیں کھول رہے، تو حضرت علی نے بڑے اطمینان سے کہا کہ حسین کو بلاؤ۔ جب حسین آئے انہوں نے اپنی گود میں لیا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آنکھ کھولی، بلکہ آنکھ کھولنے سے پہلے دونوں بازوؤں کو پھیلایا، گویا کہہ رہے ہوں کہ میرے بازوؤں کا نذرانہ ابھی سے قبول کیجیے۔ یہ بالکل ایسے ہی منظر تھا جیسے حضرت علی کو رسول اللہ نے اپنی گود میں لیا تو علی نے رسول اللہ کی زیارت کرنے کے لیے سب سے پہلے آنکھ کھولی، تو حضرت عباس نے بھی آنکھ اس وقت کھولی کہ جب امام حسین نے ان کو اپنی گود میں لیا۔
اور پھر ان کا ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ رہا. اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بی بی زینب نے کہا کہ میں ان کے کان میں کچھ بچے کے کان میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. لوگ سمجھے کہ شاید اذان کی بات کر رہی ہیں, وہ کان میں کچھ کہتی ہیں اور ہٹ جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا کہا؟ کہہ لیں کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا فلاں فلاں خصوصیات کا حامل فلاں زوجہ سے علی کی, تو اس کے کان میں میرا سلام کہنا. تو میں نے اپنی ماں کا سلام جو ہے وہ ان کو پہنچایا ہے. نام ان کا عباس پڑا عباسہ سے. عباسہ وتولا قرآن کا سورہ بھی ہے 30ویں پارے میں. عباسہ یا عبس کو کہتے ہیں تیوری چڑھانا. اس کے معنی ہیں تیوری چڑھانا, خشمگی یعنی فراؤننگ جسے کہتے ہیں, غصے میں یا جسے کہتے ہیں کہ اضطراب میں کسی کو دیکھنا. تو شیر جب اضطراب میں غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کو عباس کہتے ہیں. یعنی بہت سارے نام ہیں شیروں کے, تو شیر کے ایک نام یہ بھی عباس, یعنی اس وقت وہ حالت کہ جب شیر بھپرا ہوا ہو, خشمگین نگاہوں سے کسی کو دیکھ رہا ہو. بہرحال اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عباس نے جنگ صفین میں بھی شرکت کی, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ کربلا کی جو بھڑاس تھی وہ انہوں نے جنگ صفین اور دیگر جنگوں میں نکالی. بہادر پہلے ہی سے تھے, 15 یا 17 سال کی عمر ہوگی جنگ صفین کے وقت. تو کہتے ہیں کہ جب یہ میدان جنگ میں گئے, اس زمانے میں بڑے بڑے بہادروں کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ منہ پہ نقاب ڈال لیا کرتے تھے. ایک پرسراریت, ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی لوگوں پر اس نقاب سے. تو حاکم شام نے دیکھا کہ ایک نقاب ڈالا ہوا لڑکا 15-17 سال کا لوگوں پہ بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے. تو اس نے اپنے فوج میں موجود بہت بڑے پہلوان شعثہ, شین عین سے الف, شعثہ کو حکم دیا کہ تم جا کر اس کی بہادری کا جواب دو. تو شعثہ نے کہا کہ میں اگر اس لڑکے کے مقابلے میں جاؤں گا تو بڑی شرمندگی ہوگی, اگر میں نے اس کو مار بھی دیا تو میں نے کون سا کمال کروں گا, تو بہتر یہ ہے کہ میرے بیٹوں کو اس کے مقابلے میں بھیجا جائے. اور اس کے ساتھ جنگجو بیٹے تھے. کہتے ہیں کہ پہلا بیٹا گیا, حضرت عباس نے اس کو تہی تیخ کیا, پھر دوسرا, تیسرا, اس طرح 7 کے 7 بیٹے حضرت عباس نے تہی تیخ کر ڈالے. اب شعثہ پہلوان جو تھا, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 1000 جنگجو سپاہیوں سے بیک وقت لڑ سکتا تھا, پریشان ہو گیا, مرتا کان کیا نہ کرتا اپنے بیٹوں کا بدلہ لینے کے لیے. اس نے جو ہے کمر کسی اور میدان میں آیا, اور اس کو بھی حضرت عباس نے جہنم واصل کیا, اور یوں اپنی بہادری کے جوہر دکھا کے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ علی کو خوش کرتے ہوئے علی سے آگے جا ملے. شہادت علی کے وقت مولا علی نے تمام بیٹوں کو بلایا اور تمام بیٹوں کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ پہ رکھا. یعنی اب میرے بعد تم لوگوں کا والی وارث حسن ہے, لیکن حضرت عباس کا ہاتھ جو ہے وہ امام حسین کے ہاتھ میں رکھا کہ تمہارا والی وارث یہ حسین ہے اور تمہیں جو ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حضرت عباس کی بہادری سے زیادہ ان کی وفا اور اطاعت کے چرچے ہیں, اور انہوں نے تلوار نہیں نکالی, انہوں نے جو ہے وہ جنگ نہیں کی کہ جس کے لیے ان کو مانگا گیا تھا, صرف اطاعت اور فرما برداری کی خاطر. کہتے ہیں کہ جب شب عاشور آئی تو شمر ذل جوشن جو بنی گلاب سے تعلق رکھتا تھا اور رشتہ دار ہونے کے ناطے ابن زیاد سے حضرت عباس کی جان کی امان لکھوا کے لایا تھا, اور اس نے پیچھے سے خیمے کی آواز دی کہ میں تمہاری جان کی امان لکھوا کر لایا ہوں اور تم جو ہے وہ میرے ساتھ آ جاؤ, تم محفوظ رہو گے اور کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا. تو حضرت عباس اتنے زیادہ غصے میں تھے اور اتنی زیادہ اس سے نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا. امام حسن نے کہا کم از کم قبیلے خاندان کے فرد ہونے کے ناطے سے اس کو جواب تو دو, کوئی بھی جواب دو, لیکن بات تو کرو. تو آپ نے کہا کہ اللہ کی امان ابن زیاد کی امان سے بہتر ہے, اور میں ابن زیاد کی امان پر لعنت بھیجتا ہوں. اور ذل جوشن جو ہے وہ ناکام و نامراد جو ہے وہ واپس پلٹ جاتا ہے. بہادری کا مظاہرہ کرنے کا موقع تو نہیں ملا, لیکن بہرحال ایک جملہ تاریخ میں ہمیں, ایک حقیقت ہمیں ضرور ملتی ہے کہ جب یہ جا رہے تھے مقتل کی طرف, یعنی نہر فرات کی طرف پانی لینے کے لیے, تو امام حسن نے تلوار ان سے لے لی تھی کہ ان کو جنگ کی اجازت نہیں تھی. لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ مشکیزہ بھر کے لائے تو یزیدی فوجیوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور صف
اول پہ وہ لوگ تھے جو ہزار لوگوں کو تہہ تہہ کرنے کا جو ہے وہ کمال رکھتے تھے۔ اس کے باوجود کہ جب حضرت عباس کے چاروں طرف سے حملہ ہوا اور ایک بازو قلم ہو گیا، تو دوسرے بازو قلم ہونے تک تاریخ یہ لکھتی ہے کہ حضرت عباس نے 180 یزیدی فوجیوں کو جہنم واصل کیا۔ ایک بازو قلم ہونے کے بعد دوسرے بازو کے قلم ہونے تک 180 افراد کو، جس میں سے ہر شخص ہزار افراد سے جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تو یہ حضرت عباس کی وفا، ان کی اطاعت اور ان کی شجاعت کہ جس کی وجہ سے امام علی نے ان کو مانگا تھا اور ان کے خاندان میں ام البنین کے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ حضرت علی کے ام البنین سے جو دوسرے بیٹے تھے ان کا نام تھا عبداللہ۔ حضرت عباس کی عمر شہادت کربلا میں، یعنی کربلا میں شہادت کے وقت 38 سال تھی، 38 ایئرس۔ اس کے بعد عبداللہ دوسرے بیٹے تھے ام البنین کے، اور یہ رسول اللہ کے والد بزرگوار جناب عبداللہ علیہ السلام کے نام پر ان کا نام رکھا گیا تھا، اور ان کی عمر 30 سال تھی۔ تیسرے بیٹے عمران تھے اور ان کا نام حضرت ابو طالب کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ ابو طالب ان کی کنیت تھی اور اصل نام جو ہے وہ عمران تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ نام عمران سے عثمان کر دیا اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ جو ہے عثمان ہے، اور حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام عثمان پر بھی رکھے۔ کہتے ہیں حضرت علی ایک دفعہ کسی عالم کے خواب میں آئے اور انہوں نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ لوگوں نے میرے بیٹے عمران کا نام بگاڑ کے عثمان رکھ دیا ہے۔ ان کی عمر جو ہے وہ 30 سال تھی شہادت کے وقت۔ چوتھے بیٹے جن کی شہادت کربلا میں ہوئی اور جن کی عمر 26 سال تھی، وہ عبداللہ، عمران، اور اس کے بعد چوتھے بیٹے کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، بہرحال جعفر کیوں تھا؟ جعفر طیار کے نام پر، جو حضرت علی کے جو ہے وہ چچا تھے اور جنگ موطا پہ جو ہے وہ ان کے بازو قلم ہوئے تھے، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں 2 پر عطا کرے گا، جس کی وجہ سے وہ پرواز کریں گے اور ان کی قدر و منزلت دیکھ کر بڑے بڑے جنتی رشک کریں گے۔ اور حضرت عباس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی چچا کی جو ہے وہ سنت پر عمل کیا اور اپنے دونوں بازو جو ہے وہ امام حسین کے نام پر قربان کر دیے۔ تو یہ وہ کربلا کا واقعہ ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں کہ کربلا کے بعد جب خبر مدینے پہنچتی ہے اور ام البنین کو پتہ چلتا ہے تو وہ کس رد عمل کا اظہار کرتی ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے ام البنین نے ہمیشہ سے امام حسین کو مقدم رکھا اپنی اولاد پر، اور ان کی اطاعت کو مقدم رکھا ہر قسم کی اطاعت پر۔ کہتے ہیں کہ جب قافلہ لٹا پٹا اسیران کربلا کا مدینے پہنچا تو جناب سجاد نے بشیر کو حکم دیا اپنے ایک قافلے کے آدمی کو کہ تم جا کے بتاؤ کہ ہم لوگ آنے والے ہیں۔ جب بشیر جا کے مدینے میں دہائی دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، اور جب بتلاتا ہے کہ میں لٹا پٹا قافلہ لے کر آیا ہوں اور فلاں 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 شہید ہو گئے، امام حسین شہید ہو گئے، ان کے جانثار شہید ہو گئے، ام البنین کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ کے چاروں بیٹے جو ہے وہ شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو ام البنین فوراً کہتی ہے کہ مجھے ابا عبداللہ کی خبر دو۔ وہ پھر دوبارہ آپ کے بیٹوں کی تعریف کرنے لگتا ہے، ان کی بہادری کے قصے سناتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے ابا عبداللہ کی خبر دو۔ تو پھر وہ خبر دیتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ تو وہ جسے کہتے ہیں کہ گریہ کرنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے بشیر، تو نے جو ہے میری دل کی رگ کاٹ ڈالی۔ یعنی اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر سن کر ان کو کوئی افسوس نہیں ہوا، کوئی توجہ نہیں دی، اور جب انہوں نے بشیر نے امام حسین کی خبر دی تو یہ کہا کہ تو نے جو ہے وہ میرے دل کی رگ جو ہے وہ کاٹ ڈالی۔ ام سلمہ اس سے پہلے شیشی میں جب مٹی سرخ ہو گئی تھی، اور جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب اس شیشی میں موجود مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین جو ہے وہ کربلا میں مارا گیا۔ جب وہ مٹی سرخ ہو گئی تو روتے ہوئے لے کر آئیں ام البنین کے پاس، تو ام البنین نے جو ہے
وہ شدید گریہ کیا اور کہا یا قرۃ العین الرسول، اور اے فاطمہ، اے بطول کے ٹکڑے، اور یہ کہہ کے جو ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے گریہ ازاری شروع کر دی۔ اس کے علاوہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے پوتے عبید اللہ ابن عباس کے ساتھ جو ہے وہ اکثر جایا کرتی تھیں جنت البقیع میں، بلکہ سب سے پہلی مجلس خود ام البنین کے گھر میں منعقد ہوئی، اور جب جناب زینب آپ کو پرسہ دینے آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں پرسہ تو مجھے آپ کو دینا چاہیے، آپ مجھے پرسہ نہ دیں۔ جب وہ جنت البقیع جاتی تھیں، وہاں گریہ کریا کرتی تھیں، تو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے شقی جو ہے ان کا گریہ سن کر رو دیا کرتے تھے۔ مروان بن حکم، جس کے بارے میں ملتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے امام حسین کو قتل کرنے کا جو ہے وہ عندیہ دیا، حکم دیا، مشورہ دیا، وہ تک جب جنت البقیع سے گزرتا ہے اور وہ اپنا گریہ کر رہی ہوتی ہیں، مرثیہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، عباس میرے بیٹے اگر تیرے بازو قطع نہ ہوئے ہوتے تو تیرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو کہتے ہیں مروان بن حکم بھی جو ہے وہ یہ گریہ سن کر جو ہے وہ رونے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، پیرانہ سالی اور ان کی ضعیفی نے جو ہے ان کو مزید کمزور کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ قبر عباس کی زیارت کے لیے عراق گئیں، تو قبر سے چند گز کے فاصلے پر جو ہے وہ شدت غم سے بے ہوش ہو کے گر گئیں۔ تو وہاں پر آج جو ہے باب ام البنین انہوں نے بنا دیا ہے، وہاں پہ ایک زنجیر جو ہے وہ لٹکا دی ہے۔ کہتے ہیں کہ 70 ہجری میں آپ کی جو ہے وہ وفات ہوئی۔ اکثر اپنے پوتے سے کہا کرتی تھی کہ دیکھو جیسے تمہارے باپ نے یعنی حضرت عباس نے آقا حسین کی حفاظت کی اور اپنی جان دے دی، اسی طرح تم حسین کی اولاد، حسین کے بیٹے سجاد کے لیے اپنی جان دے دینا اور ان کی خدمت کرنا۔ عبید اللہ، حضرت عبید بن عباس یعنی ان کے پوتے حضرت عباس کے بیٹے۔ وقت آخر کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کے بستر کے قریب جناب فضہ موجود تھی، اور جناب فضہ نے آپ سے کہا کہ آپ جاتے جاتے مجھے کوئی ایسا جملہ سکھا جائیں کہ جو عمر بھر میرے کام آئے۔ جناب ام البنین نے جاتے جاتے جو آخری جملہ ان کو سنایا وہ تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت ام البنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔